ایک سوال کروں گا آپ سے، یہ بہت ضروری سوال ہے اور سوشل میڈیا پر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ جب گرفتاری دیتی ہے یہ فیمس ہونے کے لیے دیتی ہے۔ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالے، آیا یہ عمران خان کے لیے یا فیمس ہونے کے لیے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، فیمس ہونا ہو تو ٹک ٹاکر کیا سے کیا ویڈیوز بناتی ہیں اور فیمس ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے فیمس نام ہیں جو عمران خان کے لیے قربانی نہیں دے رہے، اس قوم کے لیے قربانی نہیں دے رہے۔ میں کسی کی جواب دہ نہیں اور نہ میں کسی کو جواب دینا چاہوں گی۔ یہ عمران خان کی جنگ ہماری جنگ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پارٹی ورکرز کہلانا پسند کرتے ہیں، ہم پارٹی کارکن ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوئی کچھ بھی کہ عمران خان کی جدوجہد میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑنا، انشاءاللہ میں لڑوں گی۔ کون سی گرفتاری تھی جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی؟ میری سب سے پہلے والی گرفتاری تکلیف دہ تھی جس دن میرے قائد وزیر اعظم نہیں رہے تھے، مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ مجھے اس چیز کا دکھ نہیں تھا، مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ ایک ایماندار شخص کو رات کی تاریکی میں چھٹی والے دن جس طرح عدالتیں 1 بجے لگی اور میرے قائد کو گھر بھیجا گیا، اور میرا قائد جو ایک ڈائری اٹھا کے لے کے گیا، یہ چور جب بھی جاتے تھے ٹرک بھر کے لے کے جاتے تھے، وہ بات میرے لیے فخر کی بھی تھی اور دکھ کی بھی تھی کہ اس قوم کا ہمدرد لیڈر آج کی کالی سیاہ تاریخ کا دن جو یاد رکھا جائے گا 9 اپریل 2022۔ تو گرفتاریوں سے باقی ہم نہیں ڈریں گے۔ ہمارے قائد نے، جس نے جیلیں دیکھی نہیں تھی، جس نے وی آئی پی سٹائل اور میں رہا ہوا تھا، زندگی گزاری ہوئی تھی، وہ چاہتا تو وہ عیاشی کی زندگی گزارتا، اس نے اگر ہمارے لیے وہ جیل ایکسیپٹ کیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں ہمارے اوپر مسلط جو مافیا جنہوں نے قائد اعظم کی بہن کو بھی غدار ڈکلیئر کیا، ہمیں اب ان سے لڑنا ہے اور آزادی حاصل کرنی ہے۔ گرفتاری کافی مرتبہ ہوئی، لیکن جب گرفتار ہوتی ہو تو فیملی کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ ایک اس طرح کا نظام بن گیا ہوا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ تو اصل سیاستدان تب بنتے ہیں جب آپ کی گرفتاری ہوتی ہے۔ تو میری فیملی میں جس حال میں بھی وہ میرے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے، اور خاص طور پہ میرے فادر میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں۔ میرے فادر پولیس آفیسر ہیں اور ابھی ان کی 8 سال سروس رہتی ہے، تو میرے فادر نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہمیں آپ پہ اور عمران خان پہ وہ، کیونکہ عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ میں سب سے اہم چیز کہ عمران خان صاحب کی جب پارٹی بنی تھی 1996، وہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، میرا قائد جو کہتا تھا کہ آج کے بچے کل میرے ووٹر ہوں گے، تو اس کی جیتی جاگتی مثال ہم لوگ خود موجود ہیں۔ تو میری فیملی کی سپورٹ میرے ساتھ ہے۔ کب ذہن میں سوال آیا کہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لوں، اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا بیسک تعلق آزاد کشمیر مظفر آباد سے ہے۔ میں 8 کلاس میں تھی 2012 میں، سیمی فائنل تھا، شاہد افریدی کیپٹن تھا، انڈیا سے یہ میچ ہار گئے تھے۔ تب میں نے سرچ کیا تھا کیا ہم کبھی بھی ورلڈ کپ میچ نہیں جیتے، تو تب میں عمران خان کا نام سنا اور عمران خان کا فلیگ دیکھا کہ اب اس کی پارٹی ہے، اور آئی ڈیڈنٹ ناؤ کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ میں 8 کلاس میں تھی، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اس طرف آنا سٹارٹ کیا، اور 2014 جب میٹرک میں تھی تو میرا ایک بیسکلی میرا بڑا بھائی کوئی نہیں ہے، تو میرے فادر نے لائکا بیٹا مجھے ہمیشہ رکھا ہے، تو میرا تھوڑا لڑکوں والا سٹائل تھا، تو میں پھر 2014 سے یہ آگے پیچھے دھرنے ہوتے تھے، میرا آنا جانا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اس ٹائم نہیں علم تھا کہ سیاست کیا ہے، اور جب آپ کسی سفر پہ نکل جائیں تو پھر آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے، زندگی چلتے رہتے ہیں آپ، تو سیکھنے کا نام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیسے نظر آتا ہے آپ؟ مستقبل انشاءاللہ عمران خان اور یہ قوم ایک ساتھ کھڑے ہیں، مستقبل ہمارا ہے اور اس قوم کے نوجوانوں کا ہے۔ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جس مافیا سے لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ جیت ہمیشہ قوموں کی ہوئی ہے، اور یہ قوم اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی شمائلہ حیدر، جن کا تعلق کشمیر سے ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پیٹھ بنی ہوئی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں۔ ان سے ہم لوگوں نے بات چیت کی اور آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور کارکنوں کے لیے کن خیالات کا اظہار کیا، اور اس نے جو اپنے جدوجہد کے بارے میں کہا، اپنی مشکلات کے بارے میں کہا، آپ لوگوں سے ہم نے شیئر کر دی۔ اجازت چاہوں گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔